بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، علماء کرام، معززین شہر، مسلسل 10 دنوں سے شہدائے اسلام کے جلسے الحمدللہ لکھنؤ شہر کے اندر منعقد ہو رہے ہیں۔ تقریباً آج یہ آخری کڑی ہے شہدائے اسلام کے جلسوں کی، اور بھی بعض جگہ 15 روزہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جگہ 10 روزہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ تقریریں ظاہر سی بات ہے، بیانات ہو رہے ہیں، سب کے ہو رہے ہیں، میرے بھی ہو رہے تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کچھ حق اور سچ بولنے کی اور کہلوانے کی توفیق عطا فرما دے۔ شہدائے اسلام کے جلسے کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ مختلف جگہ میں نے کہا بھی ہے۔ دیکھیے، عربی کا ایک مقولہ ہے، کچھ لوگ کچھ ساتھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ بھی رہتی ہے، بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کہیں یہاں کی تو وہاں بھی کر دی اور وہاں کی تو ادھر بھی کر دی، لیکن ہمارے لیے تھوڑی سی ایک پریشانی یہ بھی رہتی ہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ مستقل رہتے ہیں، وہ سنا کرتے ہیں تو کہیں گے مولانا ادھر کی تقریر پھر وہاں کر دی، تو اس لیے چینج کرنا پڑتی ہے تقریر کو، اور بیان کو الگ کر کے کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں اکثر جگہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، لکھنؤ شہر، مختلف شہروں کی بات الگ ہے، لکھنؤ شہر کی بات الگ ہے۔ شہدائے اسلام کے جلسے جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ سمجھ جائیے کہ جراثیم وہاں پائے جا رہے ہیں، کچھ ایسے بیکٹیریا، کچھ ایسے جراثیم ہیں جس کی وجہ سے شہدائے اسلام کے جلسے کیے جا رہے ہیں، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہدائے اسلام کے جلسے اور جگہ نہیں کیے جاتے، لیکن جہاں جہاں بیماریاں ہیں وہاں اور جہاں جہاں کھٹمل ٹائپ کے لوگ ہیں، کھٹمل ہوتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، وہیں دوائیں چھڑکی جاتی ہیں۔ تو جہاں یہ شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے ہوں، سمجھ جائیے کہ وہاں پر بھی بیماریاں پیدا ہیں، مختلف قسم کے امراض ہیں یہاں پر، اسی وجہ سے شہدائے اسلام کے جلسے ہو رہے ہیں۔ شہدائے اسلام کے جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ لکھنؤ شہر ایک الگ نوعیت کی کیفیت سے آج کل گزر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہم لوگوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو ہمارے زمانے سے نہیں، ہمارے دادا پردادا کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، شیعہ سنی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور اختلاف ہے کیا؟ آج ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی موجودگی میں کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارے دل و دماغ صاف ہو جائیں۔ ہم لکھنؤ شہر کے رہنے والے ہیں، لیکن کچھ صحبت ہماری نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ علماء کے ساتھ غیب ہو جانے کی وجہ سے، بزرگان دین کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی صحبت نہ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر کمیاں آ رہی ہیں بہت۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہو جس سے ہمارا عقیدہ نکل کر کے سامنے آئے۔
ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے معزز مہمان کرام بھی بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں۔ میں ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اگر کوئی موبائل دیکھ رہا ہو ہمارے نوجوان ساتھی تو ذرا سے توجہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ ہماری بات کو سن لے، اور ہو سکتا ہو اس کے اوپر اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے اس کی وجہ سے۔ آپ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں میں مصلحت کھیلتے رہتے ہیں، اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے، اپنے سے اور اپنی ماؤں بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ قرآن، ہمارے ہاں قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن ہمارے یہاں، قرآن جو اترا ہے اس کی کیا حیثیت ہے ہم سب لوگوں کے نزدیک؟ آپ سب لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ قرآن پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اگر کسی نے بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گنجائش رکھی، اگر یہ کہا کہ قرآن کے ایک نقطہ بھی قرآن کے اندر اس نے تحریف کرنا چاہا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر اور ادھر سے ادھر کرنا چاہا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان کوئی سلامت نہیں ہے اگر ہم نے قرآن کے تحریف کی بات کر دی۔ کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو میرے نبی کو دی گئی تھی، ایک واحد ایسا معجزہ ہے کہ اگر قرآن کو دیکھ لے تو بڑے سے بڑے لوگ ایمان لے آئے قرآن کو دیکھ کر کے۔ کیوں میں قرآن کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج یہاں کا بیٹھا ہوا چھوٹا سا بچہ جس کو قرآن الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کے اس کو یاد ہے، یہ اس علی مسجد میں بیٹھے ہوئے بچے سے قرآن سن لیجیے آپ۔ اور ایک شخص افریقہ کے جنگل میں رہ رہا ہوگا وہ بچہ، وہ بوڑھا، اور اس سے وہ قرآن سن لیے۔ اس بچے کا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک اور اس بوڑھے آدمی کا قرآن الحمد لے کے والناس تک کے ایک ہی جیسا ہوگا، یہی کافی ہے قرآن کے معجزے کے لیے کہ قرآن ہمارا ایک ہے، باقی ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ توریت، زبور، انجیل، جتنی بھی صحیفے اترے سب تحریف شدہ ہیں، سب کے اندر فرق آ چکا ہے۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل من وعن جیسی اتری تھی آج ہمارے شکل میں موجود ہے، ذرہ برابر بھی آپ کہیں بھی جا کے دیکھیے آپ کو قرآن ایک ہی ملے، یہی معجزے کے لیے کافی ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگوں کو یہ کھٹک پیدا ہوتی ہے، میں صاف بات کروں گا، دیکھیے بعض لوگوں کو کھٹک، کیونکہ دیکھیے یہ موضوع ایسا ہے اسی دن میں ہو سکتا ہے، باقی اور ایام میں نہیں ہو پاتا ہے یہ موضوع۔ کچھ خاص دن ہوتے ہیں کہ دماغ بھی چلتا ہے اس کی طرف، ذہن بھی اس کی طرف چلتا ہے۔ محرم الحرام آیا ہے تو پھر شہداء کی باتیں ہوتی ہیں، کفر اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، منافقت کو الگ کیا جاتا ہے اور سچے لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے، یہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے دنوں کے اندر وہ باتیں ہوں گی جس نے کفر کو اور ایمان کو الگ کیا ہے، الگ کیا ہے۔ آج شہداء کی باتیں ہوں گی، آج مسلمانوں کی باتیں ہوں گی، آج ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی باتیں ہوں گی، اور آج ایمان پر عمل کرنے والوں کی باتیں ہوں گی۔ جنہوں نے قرآن کو، جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو ہمارے طرف لا کر کے دیا ہے، آج ان کی باتیں ہوں گی۔ میرے بھائی، قرآن پر ایمان، ہم سب یہ کہتے ہیں قرآن پر ایمان ہے۔ جس کا ایمان قرآن پر نہیں ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ مصلحت کے طور پر اور یہ سمجھنے کی بات کوشش نہیں کرتے ہیں کہ میں کسی اور چیز پہ نہیں، میرا اپنا بھائی ہے اگر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی وہ تحریف کا قائل ہے، میں اس سے اپنا رشتہ نہیں رکھ سکتا، میں ایمانی رشتہ سے اس کا نہیں رکھ سکتا، میں کہہ دوں گا کہ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ایمان والے، اپنے ایمان کی تجدید کرو تم، کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اللہ کے رسول کے اوپر، آج بھی اسی طریقے سے یہ قرآن موجود ہے ہمارے
تصدیق کرتے ہو تو میں تمہارا ایمانی بھائی، تم میرے ہو، اگر نہیں تصدیق کرتے ہو تو تم میرے ایمانی بھائی نہیں ہو، چاہے تمہارا میرے سے کتنا قریبی رشتہ ہو۔ یہ بات بالکل صاف طور سے ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرا ایمان قرآن پر نہیں ہے، میرا ایمان قرآن پر نہیں ہے، تو آپ اس کو مومن مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ صاف صاف بات بالکل۔ جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے، میں توڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں کا آپ کے ساتھ سابقہ ہے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھیے غیر مسلم سیدھی بات کہتے ہیں میرا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اور لوگ مختلف اقوام آئی ہیں، وہ لوگ کہتی ہیں ہمارا قرآن کے اوپر ایمان نہیں، میرا ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تم ایمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور مسلمان کو بدنام کرو گے، ہم کو یہ برداشت نہیں ہے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ تم یہ کہو ہم مسلمان بھی ہیں اور اس کے بعد تم مسلمانوں والا کام بھی نہ کرو، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ یا ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، دو میں سے ایک کام کر لو۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے مسلمان، ہمارے سنی بھائی، ہمارے نوجوان ساتھی بڑے گھبرا جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ لوگ اپنی باتیں رکھتے ہیں، سوالات کر لیتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں ہمارے سنی بھائی کہ وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی سے جنگ ہوئی تھی، بتاؤ کون حق پر تھا، بتاؤ کون حق پر تھا، حضرت معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی حق پر تھے؟ حضرت عائشہ نے خلیفۃ المومنین سے حضرت علی سے جنگ کر لی تھی، بتاؤ حضرت عائشہ حق پر تھی یا حضرت علی حق پر تھے؟ یزید نے حسین کو قتل کر دیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یزید نے قتل کیا نہیں کیا یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کے پاس جواب کیا رہتا ہے؟ یہ بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت علی سے حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، کون حق پر تھا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کہتا ہوں ساری باتوں کو کنارے رکھو، اٹیک کرنا سیکھو، اٹیک کرنا سیکھو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اٹیک کیسے ہوتا ہے، میں نہیں بتاتا ہوں، یہ امام اہل سنت نے بتایا ہے کہ کیسے اٹیک ہوتا ہے۔ تم کتابوں کا مطالعہ کرو گے، اگر کتابوں کا مطالعہ کیجیے آپ خود ماشاءاللہ اتنے ہو جائیں گے۔ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے جوابات دیے جاتے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے باپ داداؤں کو دیکھ لیجئے گا، کسی نہ کسی ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا اپنے خاندان میں اپنے باپ داداؤں کو کہ ان کا تعلق امام اہل سنت، ان کے گھرانے، ان کے علماء، فرنگی محل کے علماء یا اور مختلف علماء سے ان کا تعلق رہا ہے۔ وہ بیعت و ارشاد کے معاملات میں رہتے تھے، وہ ان کی صحبت اٹھاتے تھے، بالکل جاہل ہوتے تھے، کچھ نہیں آتا تھا، لیکن ان کو عقیدے کے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ ان کو کوئی ٹچ سے مس نہیں کر سکتا تھا ان کے عقیدوں سے۔ ان کو کیوں؟ وہ علماء کی صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کو باتیں جب ہوتی تھی جو ان کی کانوں میں پڑتی تھی وہ باتیں ان کو سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے کانوں کے اندر پڑ جاتی تھی۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں۔ میں ایک عالم ہوں، ایک عالم گھرانے سے ہوں، امام اہل سنت کے خاندان سے ہوں، لیکن انہوں نے جو صحبت اٹھائی ہے وہ مولانا عبدالسلام فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ اور امام مولانا عبدالسلام فاروقی امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، مناظر اسلام تھے، بہت شاندار مناظرہ کرتے تھے۔ ان کی صحبت اٹھائے ہوئے ایک شخص ہیں ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے بہت ہی قریب، ہمارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے، وہ ان کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، وہ باقاعدگی کے ساتھ اس معاملات پر ان سے کوئی بحث کر ہی نہیں سکتا، بحث کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں، ایک آدھ لوگ اور رہتے ہیں، وہ لوگ، وہ بچے، نوجوان بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، نوجوان میرے ساتھ رہتے ہیں، الحمدللہ ان کو اتنا آ گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی سوال کر دے تو وہ ٹک نہیں وہ سوال کر دیں تو ٹک نہیں پائیں گے، بڑے بڑے لوگ نہیں ٹک پائیں گے۔ یہ سب یہ ہے کہ صحبت، علماء کی صحبت اٹھانے کا نتیجہ ہوتا ہے، علماء کی صحبت۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں اور اپنے بزرگان دین کو جانتے ہیں،
ہم جو بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اوپر اگر ایمان نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگ فیس بک چلاتے ہیں، انسٹاگرام چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، اسنیپ چیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ ٹویٹر چلاتے ہیں، آپ لوگ مختلف آئی ڈیز چلاتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر سوالات آتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے سوالات آتے ہیں، آپ جوابات نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں ان سوالوں کو کنارے کر کے ایک جواب یاد کر لو، ان سے صرف اتنا پوچھو کہ تمہارا ایمان قرآن پر ہے کہ نہیں ہے، ان سے صرف اتنا پوچھو۔ وہ یہ کہیں گے یا تو کہ میرا ایمان نہیں ہے قرآن پر، اور یا کہیں گے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر۔ اب اکثریت یہی کہتی ہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، ہم تو مانتے ہیں قرآن کو، ہم تو جانتے ہیں قرآن کو، بہت اچھی بات ہے تم قرآن۔ دوسرا سوال، جب آپ اس سے پوچھیں گے تمہارا ایمان ہے قرآن پر، تو وہ کہے گا ہاں میرا ایمان ہے قرآن پر، جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن تم مانتے ہو وہی قرآن ہم مانتے ہیں۔ اس سے دوسرا سوال کر لیجئے کہ تمہاری جو 4 معتبر کتابیں ہیں جن کو تم اصول اربع کہتے ہو، اس کے اندر 2000 سے زائد روایتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن امام غار کے پاس ہے، جو غار کے اندر امام ہے ان کے پاس اصلی قرآن موجود ہے، اور یہ قرآن تحریف شدہ ہے، 5 طریقے سے تحریف ہوئی ہے، الفاظ بدل دیے گئے، ترتیب بدل دیے گئے، حروف بدل دیے گئے، اس کے معانی بدل دیے گئے، اور اس کی آیتوں کو بدل دیا گیا۔ یہ 5 طریقے کی باتیں امام اہل سنت نے لکھی ہیں کہ 5 طریقے کی تحریف کے یہ لوگ قائل ہیں۔ اب ان سے یہ کہہ دینا تم کہ یا تو اپنی وہ روایتیں ہٹا لو، حدیثیں ہٹا لو اپنی 2000 سے زائد، یا پھر ایمان قرآن سے اپنا ثابت کرنا چھوڑ دو۔ وہ اپنی حدیثوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کی اماموں سے روایتیں ہیں، 12 امام ہیں، اس سے روایتیں، وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب نہیں چھوڑیں گے اس کو تو ان کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے، قیامت تک کے لیے وہ سر پٹکتے رہیں گے، ان کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ جب ان کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے، چیپٹر یہیں سے کلوز ہو گیا، ختم قصہ۔ جب ایمان نہیں ہے تمہارا تو مسلمان نہیں، ختم۔ اب اس میں چیوں چاؤں کیسے اور کیوں اور یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین اور حضرت معاویہ اور واقع حرہ اور فلانا اور واقع کربلا ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہے واقع کربلا۔ کون تھا واقع کربلا کے میدان میں؟ کون تھا کربلا کے میدان میں؟ آپ بتائیے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں، بلانے والے کون لوگ تھے؟ کوفہ والے تھے۔ کوفہ میں کون تھا؟ کوفہ میں آپ لوگ موجود تھے۔ آپ کون لوگ تھے؟ آپ کے والد حضرت حسین کے والد حضرت علی کو شہید کیا تھا سب سے پہلے۔ وہی لوگ تو موجود تھے جو لوگ حضرت حسن کو، جو آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا تھا، 2 مرتبہ ڈسے جا چکے تھے، 2 مرتبہ دھوکہ کھا چکے تھے، تیسری مرتبہ پھر بلا لیا وہاں پر۔ خطوط آ رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں وہاں پر، حضرت حسین کو بھی بلا لیا، قصہ تمام، حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا، معاملہ ختم۔ کون تھا وہاں پر؟ آپ ہی لوگ تھے وہاں پر، اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی وہ موجود تھے، وہ بھی بیمار تھے، 18-19 سال کی ان کی عمر تھی، ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں، وہ اپنے خیمے میں تھے، باقی سارے لوگ وہاں تھے، دوسری جگہ تھے، باقی سارے لوگ میدان جنگ میں تھے، 72 لوگ، ان سے جنگ ہو رہی تھی وہاں پر۔ لہذا اس بات میں پڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہادت حسین کا دن ہے آج۔ آج کیا ہے؟ یوم عاشورہ ہے، شہادت حسین کا دن ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شہادت حسین کا دن ہونا واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ آج حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، نواسہ رسول کو ذبح کیا گیا ہے، بڑی مظلوم شہادت ہے، بڑی خطرناک شہادت ہے۔ دل پارا پارا ہو جاتا ہے جب تصور ہوتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا تھا، غم ہوتا ہے بہت کہ جب یہ سنا جاتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔
جب یہ سنتے ہیں کہ جس زبان سے میرے نبی کی زبان ٹکراتی تھی اس زبان کو کاٹ دیا گیا، اس گردن کو کاٹ دیا گیا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ جب یہ سنتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں کہ اس جسم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے جو جسم میرے نبی کے سینے تھا، تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو میرے نبی سے مس ہوتے تھے ان ہاتھوں کو ضرب پہنچائی گئی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا خاندان غیر خاندان نہیں تھا، نبی کا خاندان لاوارث خاندان نہیں تھا، نبی کا خاندان کوئی ایرا غیرہ خاندان نہیں تھا، نبی کا خاندان ہمارے سروں کا تاج ہے، نبی کا خاندان ہمارے لیے ہماری عزت ہے، ہماری شرافت ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارا غرور ہے، ہمارا فخر ہے، ہم ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی کے خاندان جو ہے وہ چھوٹا موٹا خاندان نہیں ہے، میرے نبی کا خاندان بڑا عنقا خاندان ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے نبی کا خاندان اگر عنقا ہے تو میرے نبی کے صحابہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ جس طریقے سے میرے نبی نے اپنے خاندان والوں کے لیے کہا تھا کہ دیکھو ان کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے میرے نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر تم میرے صحابہ کے بارے میں یہ سوچ دیکھ لینا کہیں کہ ان کو گالی دی جا رہی ہے تو تم ان کے اوپر لعنت بھیجنا جو لوگ گالی دینے والے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ صرف شہادت حسین نہیں ہیں، یہ کیا کہ صرف شہادت حسین ہے، صرف وہی ہے، شہادت حسین ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شہادت حسین ہی نہیں، شہادت حسین بھی ہے۔ اور فرق کرتے ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، شہادت حسین ہی ہے اس کا مطلب کوئی اور شہادت ہوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، شہادت حسین بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اور بہت سی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے چچا بابا اور اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی گردن کٹائی ہے۔ حضرت حسین نے یوں نہیں چلے گئے تھے، حضرت حسین اس لیے گئے تھے کہ حضرت حسین کو سنت پر عمل کرنا تھا۔ میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، صحابہ میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، میری نبی کی کمائی کے اوپر ضرب لانا دینا چاہتے ہیں، میرے نبی کے کمائی کے اوپر میری نبی کی جو پونجی تھی وہ جو صحابہ تھے ان کی عزت ان کی عظمت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے اوپر آنچ لانا چاہتے ہیں، ان کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی جنہوں نے اپنا سارا سب کچھ تیاگ دیا تھا میرے نبی کے لیے، اپنے گھر بار کو برباد کر دیا تھا، اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، ان کو وہ صحابی جن کے بارے میں میرے نبی نے بھر بھر کر کے دعائیں دی تھی، میرے نبی نے ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے دعائیں کی ہیں، میرے نبی نے صحابہ کے لیے، ان صحابی کو ہم برا بلا کہلواتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے نبی کے صحابہ بہت عظیم شخصیات ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان کی قربانیاں ایسی قربانیاں ہیں کہ جس کو ہم یاد کرنے سے، جن کو یاد کیے بغیر، جن کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے۔ صحابہ اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے 23 سال کی جو محنت کی، وہ صحابہ کے اوپر جو محنت کی تھی، میرے نبی نے جو تحریک چلائی تھی، میرے نبی نے 23 سال جو محنت کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام میرے نبی کے جانے کے بعد بدل گئے، مطلب یہ ہو گیا کہ میرے نبی کی تحریک ناکام ہو گئی؟ نعوذ باللہ، میرے نبی کی سیرت ناکام ہو گئی۔ میرے نبی کے بعد آپ ٹیچر بنتے ہیں، کارخاندار بنتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، ہمارے سیکھے ہوئے لوگ ٹاپ پر چلے جاتے ہیں، دنیا کے اندر اوپر جا کر کے کمندے ڈالتے ہیں، چاند کے اوپر چلے جا رہے ہیں، اور میرے نبی نے صحابہ کی تربیت کی، وہ کچھ نہیں ہو پایا۔ نعوذ باللہ، میرے نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں،
میرے نبی تو ایسے کامیاب ہوئے کہ آج علی مسجد کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہے، اس وقت جو جلسہ ہم لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ انہی صحابہ کرام کی مرہون منت ہے جو انہوں نے محنت کی تھی، آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اس طریقے سے ہم یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا لیکن اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، ہم ان صحابہ کے نغمے، وہ صحابہ کے ترانے، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں کیا صحابہ کے نغمے سناؤں گا، میں کیا صحابہ کے ترانے سناؤں گا، میرے صحابہ کے ترانے سننے ہیں، میرے صحابہ کے نغمے سننے ہیں، نبی کے جانثاروں کی باتیں سننی ہے، نبی کے جانثاروں کے بارے میں اگر جاننا ہے، میری مت سنو، میں جو کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، تم کچھ نہ سنو، تم قرآن اٹھاؤ، میرے نبی کے صحابہ کے ترانے پڑھتے چلے جاؤ گے، میرے نبی کے صحابہ کے ترانے تم کو دکھتے چلے جائیں گے۔ تم قرآن دیکھیے، جو قرآن پڑھے گا وہ صحابہ کو مانے گا، جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کو کیا پتا صحابہ کیا چیز ہے، اس کو کیا پتا۔ ایک صاحب ویڈیو ایک میں نے دیکھی ابھی کل کہ اس میں ایک بہت غلیظ انسان یہاں کا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں اپنی زبان کے اوپر، بہت بڑا ذاکر بنتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہاں پر شیعہ کالج کے میں جو مجلس پڑھتا ہے، اس نے غلاظت بکی، دیکھو لکھنؤ کی بات، کربلا عباس ہے نا، حضرت عباس، وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ کہہ رہے کیوں دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوں گی، اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ حضرت عباس کی یہاں پر کربلا ہے، یہاں پر دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ کہہ کیا رہا ہے؟ نبی کے روضے کے پاس کوئی دعا نہیں مانگتا ہے۔ دیکھیے تبرہ، آپ سنیے تبرہ، آپ سمجھیے، آپ لکھنؤ شہر والے کہہ رہے ہیں میرے نبی کے روضے کے پاس کوئی دعا نہیں مانگتا ہے، کیوں؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ سنیے اب آپ تبرہ، ہوا کتنا زبردست تبرہ، کیا سمجھے آپ لکھنؤ والے ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی ایکسپلین کر دوں میں۔ اس نے کہا کہ وہاں نبی کے روضے پہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ابو بکر و عمر ہیں، اس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا کہنا تھا۔ میں نے جواب سوچا لکھ دوں اسی ویڈیو کے اوپر، پھر میں نے سوچا کہ ابھی یہ پھر ذاتیات پہ اتر آئے گا، پھر صحابہ کرام کو کہنا شروع کر دے گا، اس کے چیلے چپاٹے آ جائیں گے اور وہ کہنے لگیں گے، تو لہذا میں مزداق بن جاؤں گا اپنے صحابہ کے اوپر گالی کلوانے والا، لہذا میں خاموش رہا، آج آپ کے سامنے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے یہ کہہ رہا ہے عباس کے اوپر وہاں پر معجزے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں نہیں ہوتی ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں 3 مرتبہ جا چکا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے مقدر ہی میں بھی لکھا ہے کہ یہ روضے رسول میں پہنچے، یہ روضے رسول میں نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ کیا دعا وہاں پہ کہاں پہنچ پائیں گے؟ یہ باہری گیٹ کے باہر کرتے ہیں، باہری میں لکھ رکھا ہے تم میرے حبیب، تم ناپاک ہو، تم نجس ہو، تم بے ایمان ہو، تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، جب تمہارا ایمان نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کی مسجد میں تم کو کیسے داخل کروا دیں گے؟ یہ نبی کے مسجد ہی میں داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ باہری جنت البقیع کے اوپر ہائے 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 کرا کرتے ہیں۔ جو لوگ گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نبی، یہ میرے اللہ نے پہلے ہی سے سسٹم بٹھا رکھا ہے، ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں گے؟ ہم ٹھیکیدار تھوڑی نہ صحابہ کی عظمت اور عزت کو وقار کو بلند کرنے والے، ہم کیا ہیں؟ میرا اللہ بلند کر رہا ہے صحابہ کی عزت و عظمت، صحابہ کی منقبت میرا اللہ کر رہا ہے، میں کیا کروں گا میرے صحابہ کی، نبی کے صحابہ کی منقبت؟ میں اپنے چھوٹے منہ سے، میں اس گندے منہ سے کیا صحابہ کی منقبت بیان کروں گا؟ میں کیا ابو بکر کا نام لوں گا؟ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں، نہ میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں ابو بکر کے
کا ذکر کروں، نہ میرے اعمال میرا کردار اس طریقے سے ہے کہ میں عمر کی بات کروں، نہ میری شکل اس طریقے کی ہے کہ میں علی کی بات کروں، نہ میرا جسم اس طریقے کا ہے کہ میں عثمان کی بات کروں، میں کسی صحابی کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں کیا کروں گا؟ میرا رب کہہ رہا ہے کہ ابو بکر اچھا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر تمہارے ساتھ ہے، اس سے کہہ دو کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے نبی کا کہہ رہے، میرے اللہ کہہ رہا ہے۔ صحابہ کی تعریف ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے صحابہ کی تعریف؟ صحابہ کے دفاع میں تو میرا اللہ آ گیا ہے۔ کفار نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ہیں انہی کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، میں ان کی طرح ایمان لاؤں، یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لاؤ؟ ان بیوقوفوں، جب انہوں نے بیوقوف کہا صحابہ کو، میرے اللہ کو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو غصہ آ گیا۔ اس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قالوا انؤمن كما آمن الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ کوئی اور جواب نہیں دے رہا ہے، میرا نبی جواب نہیں دے رہا ہے، صحابہ جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ میرا رب جواب دے رہا ہے صحابہ کی طرف سے کہ تم ان کو بیوقوف کہہ رہے ہو، انہم هم السفهاء، تم خود بیوقوف ہو، تم لوگ بدبخت ہو، تم ناکارہ لوگ ہو، تم میرے نبی کے صحابہ کو بیکار کہہ رہے ہو، بیوقوف کہہ رہے ہو۔ ہمیں صحابہ کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو رٹی رٹائی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کے تذکرے رب کر رہا ہے، میرا رب کر رہا ہے، میرے نبی نے کیا، ہم کیا کریں گے نبی کے ان کے صحابہ سے؟ مقدر کی بات ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دے دیں، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ مصلحت کا تقاضا اوڑے رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کا کوئی بہت بڑا قصور نہیں ہے، ان کا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو سمجھیے، اپنے عقیدے کو سمجھیے، اپنے آپ کو سمجھیے کہ جتنے بھی ہیں، جو لوگ ہیں، وہ آپ اپنے آپ کو سمجھ کے خود سمجھیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس اس کے اوپر جا رہے ہیں، کس ڈھرے پر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ اپنے عقیدے، آپ کہتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی، میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ کے آیا ہوں ڈاکٹر متین صاحب کے یہاں کہ دیکھیے مصلحت نہ سمجھیے، یہ مصلحت کی باتیں نہ سمجھیے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت ہے لہذا ہم ان کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں، چائے پانی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بیل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیے۔ کالے کپڑے پہن رہے ہیں ہمارے بہت سے بھائی، کیوں پہن رہے ہیں کالے کپڑے؟ آپ محرم الحرام کے مہینے میں آپ کالے کپڑے پہن رہے ہیں، کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کے کالے کپڑے پہننے کی وجہ سے ان کو تقویت مل رہی ہے۔ مولانا بیٹھے ہوئے، آپ پوچھ لیجئے گا بعد میں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی جماعت کو زیادہ کیا گویا کہ وہ انہی میں سے۔ آپ کالے کپڑے پہنے، میں مثال دیتا ہوں، 10 وہ لوگ کالے کپڑے پہنے کھڑے ہوئے ہیں، دوست یار کپڑے پہنے نہیں کھڑے، جب ان کے پاس کھڑے ہوں گے جا کر کے کتنے لوگ ہو گئے؟ 10 وہ تھے، 15 ہو گئے، 5 آپ 15 ہو گئے، لوگ کیا سمجھیں گے کہ سارے یہی لوگ ہیں۔ کون سمجھے گا آپ سنی ہیں؟ آپ بتاتے رہیے سنی، لیکن آپ بھی شیعہ مانے جائیں گے، آپ بھی انہی میں سے شمار ہوں گے۔ نہیں، پورے سال کپڑے پہن لیے آپ کالے کپڑے، کوئی منادی نہیں ہے، ان 10 ایام کے اندر آپ کالے کپڑے مت پہن لیے۔ آپ اپنے آپ کو دکھائیے کہ واقعتاً ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ ہے، سارا بھائی چارہ ہم ہی نبھائیں گے، کچھ وہ بھی نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے؟ آپ ہی ساری ہمدردی کا ٹوکرا آپ اٹھائے رہیں گے، وہ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ کہہ دو ان سے آج ہمارے یہاں دعوت ہے، ولیمہ ہے، آ جاؤ ذرا اچھے کپڑے پہن کر کے، دیکھیں آ جاتے ہیں تمہارے یہاں۔
دیکھیں گے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی محرم ہے، ہم محرم کے اندر یار کالے کے علاوہ کچھ نہیں پہنتے ہیں، لہذا ہم نہیں آ پائیں گے آپ کے یہاں، ہمارا غم کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہم نہیں آ پائیں۔ ارے ہمارے اچھے خاصے مسلمان بھائی سنی، وہ لوگ محرم کے اندر خوشی کے کام نہیں کرتے ہیں، خوشی کے کام نہیں کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ جس طریقے سے یہاں پر حرکتیں کی جاتی ہیں کیا اسی طریقے سے حرکتیں کرو گے تم لوگ؟ کل حضرت مولانا عبدالعلی صاحب بڑے والی صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور ہم لوگ سبھی یہی کہا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر جشن مناتے ہو، سبیلے لگاتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، چاند ستارے بناتے ہو، بہترین رنگین لائٹیں، صرف کالا کپڑا سبیل کا ہوتا ہے، باقی لائٹنگ باقی بہترین چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں سب بہترین ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے باپ کے انتقال کے اوپر بھی کیا ہے اسی طریقے سے، بہترین طریقے سے قمقمے لگا لی ہوں، لائٹیں لگا لی ہوں، شاندار طریقے سے وہ ہو رہے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں، شاندار طریقے سے، اس لیے ہم تو غم منا رہے ہیں، خدا نخواستہ شہادت کے اوپر تم اس طریقے کی حرکتیں کرو گے۔ یہ حقیقت میں حضرت حسین کے غم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے شہید کیا تھا۔ ورنہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف 10 دن کی زندگی تھی، باقی حضرت حسین کی زندگی کچھ نہیں تھی۔ حضرت حسین نے پوری زندگی کے اندر کچھ نہیں کیا۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہو، زکوٰۃ کتنی دیتے ہو، حج کتنے کرتے ہو، روزے کتنے رکھتے ہو؟ حضرت حسین کا جس وقت شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، تم ہی بتا رہے تھے۔ حضرت حسین اس وقت روزے میں تھے، تم روزہ رکھتے ہو؟ تمہارے ہاں تو سبیلیں چل رہی ہوتی ہیں شربت کی، تمہارے ہاں تو شرمالیں بٹ رہی ہوتی ہیں سبیلوں کے اوپر، روزہ رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، تم جلوس نکالتے ہو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تم نماز پڑھنے جاتے ہو۔ تمہارے یہاں نماز ہے ہی نہیں، تمہارا تو جب موڈ ہوا تم نے اکٹھا 4-5 نمازیں پڑھ لی، تمہارے یہاں کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ مغربین الگ ہے، فجرین الگ ہے، جب چاہا تم نے ساری نمازیں پڑھ لی، تمہاری نمازیں ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت الگ الگ وقتوں کی نمازیں۔ حضرت حسین کے اور کسی ادا کے اوپر عمل نہیں کریں گے، لیکن حضرت حسین کی شہادت پہ ماتم کریں گے۔ یہ صرف مذاق اڑانا ہوا، ان کے اوپر عمل کرنا نہیں ہوا۔ میرے بھائی عقل سے سوچئے، یہ حضرت حسین کی زندگی کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ حضرت حسین بڑے فیاض آدمی تھے، حضرت حسین بڑے بہادر آدمی، بڑے بہادر تھے۔ میرے حسین جو تھے، میرے حسین تھے، ہم حسین کے اوپر عمل کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں آج کے دن۔ ہمارے بہت سے بھائی ہوں گے، مائیں ہوں گی جنہوں نے آج کے دن روزہ رکھا تھا، عاشورہ کا روزہ۔ ہم حسین کی عاشورہ کے دن سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ حسین نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا۔ حسین نے روزہ رکھا تھا، ہم نے روزہ رکھا۔ حسین نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے نمازیں پڑھی۔ حسین نے تسبیحات پڑھی تھی، ہم نے تسبیحات پڑھی۔ بتاؤ حسین میرے ہیں یا تمہارے ہیں؟ حسین سچا خراج عقیدت کس نے پیش کیا؟ ہم نے پیش کیا یا تم نے پیش کیا؟ تم رو رہے ہو، چلا رہے ہو، تماچے مار رہے ہو، گریبان چاک کر رہے ہو، یہ حسین کی عادت تھی۔ اگر حسین زندہ ہوتے اس وقت رب کعبہ کی قسم سولیاں دے دیتے، سولی پہ چڑھا دیتے کہ اس طریقے کی حرکت، کہ ان لوگ ہمارے لیے اس طریقے کی حرکت کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طریقے کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہی ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں بعض ان چیزوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ 7 تاریخ سے مہندی دیکھ، بہت بڑا قافلہ ہے، برا مت مانیے گا، ہمارے نوجوان باقاعدہ ان کی مہندی دیکھنے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے جلوس دیکھنے جاتے ہیں، منع ہے بالکل، باقاعدہ ان کے زری دیکھنے جاتے ہیں، ان کی جو شبی اٹھائی جاتی ہے وہ دیکھنے جاتے ہیں۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم کو باقاعدگی کے ساتھ تماشے دیکھتے ہیں، ماتم دیکھتے ہیں، ان کی کثرت، ان کو تماشا دیکھ کر کے ان کی تعداد بڑھاتے ہیں ہمارے سنی بھائی۔ مت جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ان کا قول ہے، خود ان کا قول ہے، خود ان کے مجتہد کا، یہی لکھنؤ کے عالم جو ہیں لیڈر بنے پہ تھے، ان کا قول ہے کہ اگر سنی عزاداری نہ کرے تو ہماری عزاداری ختم ہو جائے۔
اگر سنی عزاداری نہ کرے تو ہماری عزاداری ختم ہو جائے. یہ سنیوں کے اندر اتنا ان کے اندر اتنا جوش و ولولہ نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو اچھا ایک بات اور ہے, کتنے عقل مند ہیں یار, کتنے عقل مند لوگ ہیں. ہمارے ہاں تو جو بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ خود عمل کرتا ہے. میرے رسول کی کیا فطرت تھی, کیا معاملہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ہو گیا, گئے خندق ہو گئے, جنگ خندق کے اندر اللہ کے رسول کے پاس صحابی آئے, کہنے لگے رسول اللہ بھوک بہت لگ رہی ہے, بہت حالت خراب ہے, کھایا کچھ نہیں ہے میرے نبی, بہت بھوک لگ رہی ہے. اور دکھایا اپنے پیٹ کے اوپر کہ دیکھیے حضرت ایک پتھر بندھا ہوا ہے, اب رہا نہیں جا رہا, کام نہیں ہو پا رہا ہے. میرے نبی نے کچھ اور نہیں کہا, یہ نہیں کہ جاؤ کام کرو, یوں کرو وہ کرو, کچھ نہیں کہا. میرے نبی نے اپنا پیٹ کھول کر کے بس دکھا دیا, 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. میرے نبی صحابہ سے نہیں کہتے تھے تم پوری رات جاگو, لیکن میرے نبی کے جاگنے کی وجہ سے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا, ایڑیاں پھٹ جاتی تھی میرے نبی کی. حضرت عائشہ منع کرتی تھی, اے میرے حبیب مت کیا کیجئے اتنی عبادت, مت کیا کیجئے, اپنے آپ کو ہلکان مت کیجئے, اتنا پریشان مت ہوئیے, راتوں کو مت جاگیے, اتنا مت روئیے, اتنا مت گڑگڑائیے, اتنا مت کریے, آپ ہلاک ہو جائیں گے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. میرے نبی کا ایک جملہ ہوتا تھا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. لہذا ہمارے ہاں تو یہ کہ جو جتنے بڑے پائے کا ہوتا ہے وہ اتنی ہی عبادت کرتا ہے. ہمارے یہاں بزرگان دین کی ہم لوگ عقیدت رکھتے ہیں, تو کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تہجد, پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں, سنن و نوافل پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ان کی باتوں میں اثر آ جاتا ہے, وہ بزرگ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں. تو جو بزرگ عام لوگوں سے زیادہ عمل کرتے ہیں بزرگان دین, ان کیا کیا معاملہ ہے. عوام ان کیا کٹی جا رہی ہے, مری جا رہی ہے, کما بھی لگائے لے رہی ہے, پیچھے زنجیریں بھی مار رہی ہے, تباہ ہوئی جا رہی ہے, اپنے آپ کو چیرے لے رہی ہے, پھاڑے لے رہی ہے, چاک کیے لے رہی ہیں, تماچے مار رہی ہیں, بات لے رہی ہیں. لیکن ان کے مجتہد حضرات دیکھے گا آہستہ آہستہ, یہ کون سا دین ہے یار. ارے بیوقوفوں, اب میں ان کی عوام سے کہتا ہوں, اگر نہیں ہو تو میری بات پہنچا دیجئے گا آپ لوگوں سے اگر دوستی ہو, کہ ابے بیوقوفوں تم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, تم ہلاک و تباہ ہوئے جا رہے ہو, تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو. تمہارے مولوی دیکھو کیا کر رہے ہیں, تمہارے مولوی کیا کر رہے ہیں. کس نے کلمہ لگایا بتاؤ, کسی بڑے مولوی کو دکھا دیجئے ہمیں تاریخ اٹھا کر کے, کس نے کلمہ لگایا ہے. دیکھیں زنجیر کا ماتم کس نے کیا ہے, اٹھا کے دکھا دو. کس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہیں, کون کود گیا ہے بالکل آگ میں, آگ کا ماتم ہو رہا ہے, عوام کودی جا رہی ہے, علماء کھڑے ہوئے آرام سے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے. یار یہ کون سا دین ہے. میرے نبی نے تو آگے بڑھ کے سارے کام خود کیے ہیں, صحابہ نے پہلے کام خود کیے پھر امت سے بتائے. میرے نبی نے سارے کام, نمازیں خود پڑھی, روزے خود رکھے, بلکہ میرے نبی نے روکا. ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 3 صحابی آ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, کہنے لگے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے معمولات کیا ہیں, رسول اللہ کے معمولات کیا ہیں. انہوں نے بتایا کہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اور سنت پڑھتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ساری معمولات بتائیں. تو ایک نے قسم کھا لی کہ میں آج سے ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی بھی جو ہے افطار نہیں کروں گا, مطلب روزہ رکھوں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا, افطار کروں گا اپنے وقت پہ, روزانہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہہ دیا میں ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا. ایک نے کہہ دیا میں کبھی بھی اپنی بیوی وغیرہ کے ساتھ ملوں گا نہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ملوں گا نہیں. باتیں یہ سب ہو رہی تھی. سب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول آ گئے. اتنے میں حضرت عائشہ سے پوچھا کیوں آئے تھے یہ. حضرت عائشہ نے کہا یہ ایسے ایسے آئے تھے, یہ آپ کی باتیں پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو کہا کیا, تو کہنے لگے یہ لوگ قسم کھا کے گئے ہیں آج کے بعد سے میں روزہ رکھوں گا, آج کے بعد سے نمازیں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ساری باتیں یہ لوگ کر کے گئے, بالکل قرآنیات اختیار کر لی. اللہ کے رسول تینوں لوگ آئے, کہا کیا معاملہ ہے. کہا اللہ کے رسول ہم نے قسمیں کھا لی, ہم لوگ ایسا ایسا کریں گے. کہا کیوں. کہا رسول اللہ آپ بھی تو کرتے ہیں ایسا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو, میں بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں اپنی بیوی کے پاس بھی آتا ہوں,
میں اپنے بچوں سے بھی کھیلتا ہوں، میں گھر کے کام بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں گھر کے کام بھی کرتا ہوں، میں ساری چیزیں کرتا ہوں، تب تم پھر کیوں نمازوں کے بارے میں کر رہے ہو کہ نماز ہی صرف پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ میں تم سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سارے حق ادا کرتا ہوں سب چیزوں کے، لہذا تمہارے اوپر بھی سب چیزوں کے حق ہیں، تم ادا کرو۔ تو میرا نبی تو سب سے پہلے خود عمل کر رہے ہیں، بعد میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کرو عمل، یہاں عوام سے کہا جاتا ہے کہ تم کرو، ہم لوگ نہیں کریں گے۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لہذا میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، عقیدے کو سمجھیے۔ حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی بہت اچھالتے ہیں، تاریخ پڑھے نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی بھی کچھ نو سکھیے بھائی ہوتے ہیں، کوئی محمد علی مرزا کے اس پہ آ گیا، اس کی اسپیچیں سنتے ہوئے کسی نے کچھ، اور ہم کو دکھاتے نیٹ کے اوپر، یہ دیکھیے یہ حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں کتاب میں دکھانا، حدیث مجھے موبائل میں مت دکھا دینا، یہ کاپی پیسٹ ہمارے سامنے نہیں چل پائے گا، ہم پڑھیں نا۔ میں نے 10 سال دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کے اس کا مطلب جھک ماری ہے، اور تم نے صرف 2 سال سعودی عرب میں رہ کر کے تم عالم ربانی بن گئے۔ تم بخاری ابھی رکھ دے تو یہ بتا نہ پائے کہ سیدھی کدھر سے الٹی کدھر سے ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ غلط تھے، حضرت علی صحیح تھے، یہ کہتے ہیں، یہ ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یوں کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، حضرت ایسا کہہ دیا تھا، حضرت عائشہ نے ویسا کہہ دیا تھا۔ ڈرو، اپنے انجام سے ڈرو کہ تم اتنے بڑے کبار صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، تم ڈرو اپنی آخرت سے، اپنے انجام سے ڈرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کو تاریخ معلوم نہیں ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں دی ہیں تم کو معلوم نہیں ہے؟ میرے نبی کی وحی کے اوپر کتابت کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کچھ تھوڑی سی کی ہے کتابت، بہت آخری ایام میں کتابت کی ہے اور تھوڑی سی کی۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک لفظ بھی لکھ دیا اگر کتابت وحی کا، معاویہ پورے سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے حضرت معاویہ۔ کتابت وحی کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ابھی کوئی آپ کا چیف منسٹر یہ کہہ دے آپ سے کہ آ جاؤ ذرا میرے جو بیانات ہیں وہ تم لکھو گے، ایک بیان تم لکھو گے، تو پوری جگہ فوٹو باقاعدہ چپکاؤ گے ہولڈنگوں کے اندر کہ یہ دیکھو ہم اپنے چیف منسٹر کا خط لکھ رہے ہیں، فخریہ بیان کرو گے کہ ہم نے یہ اپنے چیف منسٹر کا خط لکھا ہے۔ ایک لائن ایک سائن کر دیتے ہیں، آٹوگراف اگر کوئی دے دیتا ہے تو اپنے دل سے لگا کر کے رکھتے ہو۔ یہاں حضرت معاویہ کو اللہ کے رسول نے نہ جانے کتنی دعائیں دے دی، وہ دل سے لگا کے نہیں رکھو گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا چاہتے تھے نہیں معلوم، تاریخ پڑھی نہیں ہے ہم نے، تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب مرتب کی لکھی کیا ہے، میں نے ترتیب دی ہے، وہ کتاب میں حضرت کو بھجوا دوں گا یہاں پر مفتی صاحب کو، وہ ہندی میں کتاب ہے حضرت معاویہ، آج لانا میں بالکل بھول گیا، میرے ذہن میں نہیں رہا، میں نے اور جگہ وہ کتاب تقسیم کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اوپر جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا ہے اس کے اندر، اور ہندی صحیح طریقے سے پڑھ لیا تو یاد رکھیے گا آپ کہیں سے زیر نہیں ہو پائیں گے کسی کے سامنے بھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ بات، وہ کتاب لے لیجئے گا حضرت کے پاس سے، وہ کتاب ایسی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن اس کتاب میں اتنا میں نے نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ نوجوانوں سے اکثر سوال کر دیتے ہیں وہ لوگ، آپ اگر وہ سوالات یاد کر لیں گے، آپ وہ چیزیں یاد کر لیں گے تو آپ کہیں زیر نہیں ہو پائیں گے، انشاءاللہ زیر نہیں ہو پائیں گے آپ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے، حضرت معاویہ اور حضرت علی خود تو بھائی بھائی ہیں، علی و معاویہ خود بھائی بھائی، دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہو رہے ہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ دینی بھائی ہیں، ان کا بھی موقف وہی تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، میرا بھی موقف وہی تھا اعلاء کلمت اللہ۔ حضرت علی فرما رہے کیا کریں، لا تقولوا الا خیرا، لا تقولوا
کچھ مت کہنا حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں زبان برادی مت کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں لا تقولوا الا خیرا انما هم قوم بغوا انا بغینا علیہم. وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر بغاوت کر دی. وَزَعَمْنَا أَنَّهُمْ قَوْمٌ بَغَيْنَا عَلَيْهِمْ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بغاوت کر دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی ہے. لہذا ہمارا اور ان کا صرف اور صرف جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہے، آپس میں سمجھنے سے مغالطہ ہو گیا ہے. صرف مغالطے کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا ہے. کیا جھگڑا تھا؟ حضرت معاویہ نے کیا کہا تھا؟ پورا جملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کی طرف یہ کہلوا بھیجا تھا. یہ کہا تھا حضرت علی مجھ سے بہت افضل ہیں، میں حضرت علی کی فضیلت کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا. حضرت علی مجھ سے بہت افضل ہیں، لیکن میرا اور حضرت علی کا صرف اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ حضرت علی قصاص عثمان لے لیں. حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان بلوائیوں سے بدلہ لے لیں. میں حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں ہوں گا. میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا آ کر کے. بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لے لیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ابھی حالات اس طریقے کے نہیں ہیں کہ ہم بدلہ لے سکیں. حکومت تو میری بن گئی ہے، امیر المومنین تو میں بن گیا ہوں، لیکن ابھی نرغے میں ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، کانگریس کی حکومت بن جاتی تو کیا کانگریس سارے فیصلے لینا شروع کر دیتی؟ مخالف لیتی نہیں. وہ بھی کیا کہتے کہ رک جاؤ، ابھی حالات اس لائق نہیں ہیں کہ میں بدلہ لینا شروع کر دوں، آہستہ آہستہ کام کروں گا، آہستہ آہستہ. اسی طریقے کے حضرت علی کے بھی حالات تھے. حضرت علی برحق تھے، دونوں مجتہد تھے، دونوں مجتہد تھے. حضرت علی بھی مجتہد ہے، حضرت معاویہ بھی مجتہد ہے. حضرت معاویہ بھی مجتہد، حضرت علی بھی مجتہد. اور مجتہد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنا اجتہاد کرے گا، اجتہاد صحیح نکل گیا تو اس کو دو ثواب ملیں گے. ایک اس کا اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک اس کو اس کے اجتہاد صحیح ہونے کا ثواب ملے گا. اور اگر اس کا اجتہاد غلط نکل گیا تو اجتہاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا اجتہاد کے اوپر اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. حضرت علی نے بھی اجتہاد کیا، حضرت معاویہ نے بھی اجتہاد کیا. حضرت معاویہ وہاں پر مجتہد تھے، وہاں پر انہوں نے اجتہاد کیا کہ نہیں ہم کو یہ کرنا چاہیے، لہذا وہ خطا پر تھے. ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا وہ طریقہ نہیں صحیح تھا، وہ خطا پر تھے وہاں پر، لیکن حضرت معاویہ مجتہد تھے، ان کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا اس پر. اور ایک بات بتا دوں آخری، اور بات کر دوں اپنی. آپ نے دیکھا ہوگا ذہن تو دھیرے دھیرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپس میں باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان لوگوں میں جنگ ہوئی تھی، آپس میں جنگ صفین جب ہوئی ہے، تو باقاعدہ وہ لوگ آ کر کے ان کے جنازوں پر نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ ان کے جا کر کے جنازوں پر نمازیں پڑھتے تھے. آپس میں دونوں لوگ شیر و شکر تھے، کیونکہ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کسی بھی صورت میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. لہذا ہم زبردستی کا پنشاخہ لگائے رہتے ہیں، وہ حضرت معاویہ نے یوں کر دیا، وہ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. یہ سب بھائی باتیں ہیں، یہ تاریخ سے نابلد لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اور تاریخ میں جائیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر تاریخ کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ غلط لکھا ہے تو وہ تاریخ کی کتابیں دیوار پر دے مارنے کے لائق ہے. میرے نبی کے صحابہ کی اگر تعلیم پڑھنی ہے، ان کا اکرام پڑھنا ہے، ان کی تعریف پڑھنی ہے، ان کی منقبت پڑھنی ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھو. قرآن کے اندر میرے نبی نے فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اندر یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے اندر معاویہ شامل نہیں ہے، اس کے اندر حضرت معاویہ بھی شامل ہے. کس نے کہا حضرت معاویہ شامل نہیں ہے؟ کہیں پہ ہی کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ میرے یہ صرف صحابہ شامل ہے، باقی کوئی شامل نہیں ہے. حضرت معاویہ بھی اس میں شامل ہے. ایک بات اور بیان کر دو، ابھی وہاں بھی بیان کر کے آئے ہوں. آپ یہ بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا رونا رویا جاتا ہے. حسین میرے تھے، حسین لبیک یا حسین، یا حسین. پرچم بھی بلند ہو رہے ہیں تو یا حسین، اور نعرے بھی لگ رہے ہیں تو یا حسین کے، لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت حسن کے نعرے نہیں لگتے ہیں کبھی.
حضرت حسن کو کبھی نہیں کہا کہ لبیک یا حسن. کیوں نہیں کہیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے نہیں کہیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دکانیں بند کر دی تھی. یہ جو روٹیاں سیک رہے تھے اس زمانے میں، یہ چاہ رہے تھے فتنہ و فساد برپا رہے گا، ہم لڑاتے رہیں گے اور کماتے کھاتے رہیں گے، ہم لڑاتے رہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی تھی. کہا آپ خلیفہ ہیں، میں جان رہا ہوں کہ آپ بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خلافت میں بھی کر سکتا ہوں، خلافت آپ بھی، میں آپ کو صرف اس لیے خلافت دیے دے رہا ہوں تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو. میں امت کو متحد کرنے کے لیے، پیار و محبت آپس میں قائم رہنے کے لیے میں آپ کو خلیفہ بنائے دے رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اور جب حضرت حسن نے بیعت کر لی تو چھوٹے بھائی حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی حضرت معاویہ کے ہاتھ میں. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا. جو آدمی معاویہ کے خلاف ہوگا وہ کیا حضرت معاویہ سے گفٹ لے گا؟ حضرت معاویہ ہر سال 10 لاکھ درہم دیتے تھے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو. پڑھ لیجئے کتابوں میں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انتہائی تحفے. دشمن سے کوئی تحفے تحائف لیتا ہے؟ کوئی ہم سے خلافت چھین لے، ہم آپ سے تحفے تحائف لیں گے؟ آپ ہماری گدی چھین لیں گے، ہم آپ سے تحفے لیں گے؟ ہم آپ کے ہاں جایا کریں گے ملنے کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے جایا کریں گے. حضرت حسن اور حضرت حسین جایا کرتے تھے. 19 سال حضرت معاویہ نے حکومت کی، کیا گیا، بہترین دور کا اسلام کا، فتوحات ہونے لگی. حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت معاویہ کی کمانڈری کے اندر خود کمانڈر بن کے حضرت معاویہ کی خلافت کے اندر جنگوں پہ جاتے تھے اور جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کرتے تھے. یہ کبھی نہیں بیان کرتے ہو. یہ کیوں بیان کر دو گے؟ یہ بیان کرو گے تو تمہارا پورا مذہب بھرام سے گر جائے گا. یہ نہیں بیان کریں گے کبھی بھی. حضرت معاویہ کے 19 سالہ دور کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین جنگوں میں جاتے تھے اور جا کر کے پرچم لہراتے تھے اسلام کا، اور اس کے بعد انعام پاتے تھے اور خوب عیش و آرام سے رہتے تھے، خوب نمازیں پڑھتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے، بہترین زندگی گزاری. حضرت معاویہ کے زمانے میں خوب فتوحات ہوئی، خوب پیسے کی ریل ٹیل ہوئی، خوب لوگوں کے پاس پیسہ رہا اور خوب اچھی طریقے سے سکون اور اطمینان کا ماحول تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اگر حضرت معاویہ کی چیزیں ان کو بری لگتی تو جو لوگ حضرت عمر کو بیچ مجمع میں ٹوک سکتے تھے تو کیا حضرت معاویہ کو یہ ایسے بزدل باپ کے بیٹے تھے؟ تم سمجھتے ہوگے کہ وہ بزدل باپ کے بیٹے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شاندار باپ کے بیٹے تھے جو خیبر کو اچھالنے والا تھا، جو نبی کے پیچھے نبی کی نیابت کرنے والا تھا، جو ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا، جو عمر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا، جو میدان میں جاتا تھا تو پھر جا کر کہتا تھا جو وہاں پر جا کر کے مرحب کو زیر زمین کر دیتا تھا، جو حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا. میں اس علی کے بیٹوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ بڑے جری تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ اگر معاویہ غلطی پر ہوتے اور حضرت حسن اور حضرت حسین جا کر کے ان سے بیعت کر لیتے. نہیں، ان سے بیعت ایسے نہیں کر لی. ان کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہ بہت اچھی حکومت کریں، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار حکومت کی. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی لیے نہیں لیتے ہیں لوگ. کیوں؟ انہوں نے حضرت معاویہ سے کیا کر لی تھی؟ بیعت کر لی تھی، صلح کر لی تھی. یہ لوگوں نے جب صلح کر لی تو کہنے لگے یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. ان کا لقب رکھ دیا تھا حضرت حسن کا کہ تم نے ذلیل کر دیا ہم لوگوں کو. ذلیل نہیں کیا تھا، دکانیں بند ہو گئی تھی نا ان کی. اب پیسہ کہاں سے آتا؟ اب کیسے فسادات ہوتے؟ اب کیسے ہنگامے ہوتے؟ قتل و غارت گری کیسے ہوتی؟ اور جب قتل و غارت گری ہوتی ہے، بھائی دلالوں کا کام کیا ہوتا ہے؟
جو دلال ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر لگا دی. جو منافق ہوتے ہیں، جو غدار ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی تو کرتے ہیں، ادھر جا کر کے کچھ لگائی، ادھر جا کر کے کچھ لگائی. جب دونوں طرف سے لگا دی تو اسی میں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ سچا تھا، وہ سچا تھا، ادھر سے بھی پیسہ مل رہا ہے، ادھر سے بھی پیسہ مل رہا ہے، ادھر کے بھی اچھے، ادھر کے بھی اچھے. یہی تو منافق کرتے ہیں، یہی تو دلال کرتے ہیں. تو ان کی دلالی بند کر دی تھی حضرت حسن نے، اور جب دلالی بند کر دی حضرت حسن نے تو ان کے مرچیں لگ گئی، ان کے آگ لگ گئی کہ یہ کیا کر دیا. لہذا حضرت حسن کو بڑا کڑوا گھوٹ پی کر کے یہ لوگ قبول کرتے ہیں. حضرت حسن کو یاد رکھیے گا، پنجتن میں جو شامل کرتے ہیں محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، بڑی مشکل سے حضرت حسن کو قبول کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ حضرت حسن نے ان کے دلوں کے اوپر تیر چلا دیا تھا. لہذا میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پیغام سے، اور آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کو، کہ اپنے عقیدے سے کبھی بھی کھلواڑ مت کریے گا، ان کے جلوسوں میں شریک مت ہوئیے گا. ان کے عقیدے بالکل الگ ہیں ہم سے. ان کے عقیدے، یہ چاہے جتنے میٹھے ہوں، چاہے جتنے اچھے الفاظ سے آپ کو مخاطب کریں، چاہے جتنے اچھے انداز سے آپ کے ساتھ ملیں، آپ بس کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی حد تک رہیے گا. چائے پانی ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے، دوستی یاری ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے، تعلقات ان کے ساتھ نہیں بڑھانا ہے، ان کے گھروں میں نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ رہنا سہنا نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو الگ کیجیے. یہ وہ قوم ہے جو آہستہ آہستہ وار کرتی ہے. اپنے مسلک کا آپ کے سامنے آہستہ آہستہ بیان کریں گے، آہستہ آہستہ بیان کریں گے، اور آپ ان کے چنگل میں آتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد آ کر کے آپ اپنے عالم سے پوچھیں گے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہو گیا تھا. آپ خود تو پوچھیں گے نہیں، ان کا سوال کیا ہوا وہ آپ یہاں عالم سے، اور جب عالم آپ کو بتائے گا تو آپ کہیں گے نہیں ہمیں قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا پلا رکھا ہوگا آپ کے پاس. کبھی آپ بھی تو ان کو بتائیے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اپنی باتیں بھی تو بتائیے ان کو کہ ایسا ایسا تھا. لہذا میرے بھائی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سارے معاملات اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کبھی بھی یہ سب نہیں کرنا ہوگا کہ ہم ان کے یہاں سبیلوں پہ ہمارے سیاست داں بھائی جو ہوتے ہیں سیاست کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں خوب سیاست کرو، اسلام نے سیاست کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو سنبھالتے ہوئے، صحیح رکھتے ہوئے سیاست کرو. تب ہے آپ جا کر کے سبیلوں کا پانی پلا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، امن و بھائی چارے کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہاں سے کھڑے ہو کر کے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں تاکہ آپ کو ووٹ مل جائے. اور آپ کھڑے بھی نہیں ہوئے الیکشن میں، اپنے کسی عزیز کے لیے، کسی دوست کے لیے آپ جا کر کے سبیل پہ پانی پلا رہے ہیں، اپنے عقیدے کو مسمار کر رہے ہیں. آپ کبھی بلا لیجئے ان کو، میں کہتا ہوں کبھی بلا لو ان کو. تم ہی کیوں کر رہے ہو سمجھوتا؟ ان کو بھی تو بلاؤ اپنے یہاں کبھی، ان سے کہو ہم سے مجلس پڑھواؤ، ہم دیکھو کیسی مجلس پڑھیں گے ان کے یہاں، ہم مجلس پڑھ کے دکھائیں گے کیسی مجلس ہوتی ہے. آؤ تم شہدائے اسلام کا بیان کرو ہمارے یہاں، ہم دیکھیں کتنے تمہارے اندر طاقت ہے. تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ شہدائے اسلام کا بیان کرو، اور ایک طرف ہم کامیاب ہوتا ہے کون جاتا ہے اور کون جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے. ہم قرآن و حدیث سے بات کریں گے، یہ فضول اور بکواس کریں گے صرف یہ. لہذا میرے بھائی اپنے عقیدے کو سنبھالیے. اس طریقے کے جلسے ہر مسجد میں ہونا چاہیے. حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑا کام کیا، ہمارے بزرگان دین نے بڑا کام کیا. اب تو میں کہتا ہوں کہ حالات اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. پھر سے ایک مرتبہ اسی تحریک کو چلانے کی ضرورت ہے. اور اس طریقے کے جو جلسے ہیں، میں مفتی صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طریقے کے وہ جلسے انہوں نے رکھا یہاں پر، اور رکھنا چاہیے. بلکہ مصاحب گنج کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں بہت خراب معاملات ہیں. باقاعدہ لوگوں کے، نوجوان لوگوں کی ہماری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ شامل ہیں، اور اپنے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں. اس لیے میرے بھائی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس طریقے کے جلسے ہر مسجد میں کیجیے، اور مغرب کے بعد سے کیجیے. آپ عشاء بعد نہیں کرنا چاہتے، مغرب بعد جلسے کیجیے. اپنی نوجوان نسلوں کو بلائیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، سلجھے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب لوگ جب نوجوانوں کو روزانہ 10 دن تک کے، جب ہمارے شہداء کی فضیلت، ہمارے صحابہ کی فضیلت، اہل بیت کا تقدس، ہم سب لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اہل بیت اور صحابہ الگ الگ نہیں ہیں، اہل بیت اور صحابہ ایک ہی ہیں،
اہل بیت اور صحابہ کی عزت و عظمت، ہم اگر صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں تب بھی ہم ایمان والے، مکمل ایمان والے نہیں ہیں، اور اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہذا ہم دونوں کو مانیں گے، دونوں کا اوپر ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہماری عزت ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہمارا غرور ہیں وہ لوگ۔ لہذا میرے بھائی بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہار دنیا۔